أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اور تمام حضرات کو واقعہ معراج سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی ناکامی کا بڑا قلقہ ہوا، ضیاء محنت کا ملال ہوا، آپ کے ساتھ ہونے والے نار و اسلوب پر رنجیدہ دل کبیدہ خاطر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی بے بسی دیکھی نہیں گئی۔ اس رنج و غم کی تلافی کے لیے اور سفر طائف کا قلقہ دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلا لیا۔ تقریباً واقعہ معراج 30 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کی روایت بیان کی ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ معراج کی رات ام ہانی کے گھر میں تھے، وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ کو مقام حطیم لے کر گئے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، قلب اطہر کو زمزم سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سب کچھ آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ پھر ایک براق حاضر کیا جو ایک سفید رنگ کا جانور تھا، طول و عرض میں گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ پہلا قدم منتہائے نگاہ پر پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر مسجد اقصی تشریف لے گئے، جہاں تمام انبیاء کرام منتظر موجود تھے۔ تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتدا میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے لے کر آئے، جن میں سے ایک پیالہ دودھ کا تھا اور دوسرا پیالہ شراب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اختیار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اختر الفطرت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت سلیم کو اختیار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑے۔ سب سے پہلا آسمان آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان کے خازن نے کہا، دریافت کیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ آسمان کے خازن نے دریافت کیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا معی محمد، یا معی محمد، یا معی محمد، کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمان کے خازن نے دریافت کیا، کیا حضرت کو یہاں بلوایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں حضرت کو یہاں بلوایا گیا ہے۔ اس کے بعد آسمان کے خازن نے دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین آسمان پر چلے گئے۔ پہلا آسمان پر گئے، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر چھٹے آسمان پر، پھر 7ویں آسمان پر۔ اسی طرح ہر آسمان پر سوالات و جوابات ہوتی رہی۔ اسی طرح ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ غرض یہ کہ بہت سے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور تمام انبیاء کرام نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کو مبارکباد پیش کی۔ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا۔ بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جہاں روزانہ ایک دن میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو گیا، اس
اسے دوبارہ موقع قیامت تک نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کی رات، معراج پر آپ کو 3 تحفے عطا کیے تھے۔ سب سے پہلا تحفہ 5 وقت کی نمازیں اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں سے بخشش کا وعدہ۔ میرے دوستو، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 وقت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کتنے وقت کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا؟ 50 وقت کی نمازیں۔ یہ تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بما امرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب50 صلاة کل یوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ دن میں 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا امت ہر دن میں 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا حال معلوم کر چکا ہوں، بنی اسرائیل کو اچھی طرح سے آزما چکا ہوں، لہٰذا آپ دربار الہی میں دوبارہ تشریف لے جائیں اور نماز میں تخفیف کا مطالبہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اور باری تعالیٰ سے تخفیف کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح 10 نمازیں کم ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تیسرا مرتبہ، چوتھے مرتبہ، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار الہی میں کم کراتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دوبارہ بھیجنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سألت ربی حتی استحییت ولکن ارضى واسلم، کہ میں نے باری تعالیٰ سے بار بار تخفیف کا مطالبہ کیا ہے، مجھے اب تخفیف کراتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور اسی حکم کے ماتحت اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اسی طرح کے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انتہا و کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر کہ نمازیں 50 وقت کی 5 وقت ہو گئی، 5 وقت کی ہو گئی، لیکن ثواب 50 وقت کی نمازوں کے برابر ہے۔ میرے دوستو، آج کا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بہت بڑا انتہا و کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میرے دوستو قرآن کی آیتیں غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انتہا و کرم ہے، انتہائی کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترض 5 صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وخشوعهن لوقتهن وتم ركوعهن وخشوعهن ومن لم يفعل له وكان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل له أن يغفر الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور خشوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے اور نماز کو اپنی وقت مقررہ میں ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام برائیوں کو مٹا دیں گے اور ان کی مغفرت کر دیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس اگر کوئی شخص اچھی طرح سے وضو نہ کرے اور نماز کو اس کی وقت مقررہ میں نہ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اگر چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ میرے بزرگوں ذرا سوچئے، نماز پڑھنے کے لیے وضو بھی کرنا چاہیے انسان کو اچھی طریقے سے۔ اگر کوئی شخص وضو اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، بہترین طریقے سے وضو نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ کو اچھی طریقے سے وضو کرنے والا بنائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد تھا، اس کا چہرہ زرد تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ کا صدور ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کیا گناہ ہوا ہے؟ اس عورت نے جواب دی، اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے اور اس زنا سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو قتل کر ڈالا، میں نے اس کو قتل کر ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس عورت کو یہاں سے دور کرو، نہ جانے خدا کی عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے چلی گئی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حضرت موسیٰ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ میری گنہگار بندی کو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ میرے دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ
نماز کل پڑھ لیں گے، جب بوڑھا ہو جائیں گے تب نماز کو ادا کریں گے۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص چاہے وہ مفتی صاحب ہو یا عابد صاحب ہو یا عبادت گزار ہو یا ہم جیسے طالب علم ہو، اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیا، گویا کہ اس نے کفر کیا، گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ترک کیا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں آنے پر مجبور کر دیا؟ تو دوزخی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے، ابھی تو جوانی ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، نماز اچھی طریقے سے ادا کریں گے۔ میرے دوستو، ان کو معلوم نہیں کہ موت کس وقت آ جائے اور ہم کو اس دنیا سے لے کر چلے جائے، ہم کو اس دنیا سے لے کر چلے جائے۔ کیونکہ میرے دوستو، جب موت انسان کو آتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا دے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو پنجگنا نماز پڑھنے والے بنا دے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ بس میں اسی چند بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔